ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اللہ کھا رہا ہے۔ کتنی قسمیں؟ 4 مرتبہ قسم کھا رہا ہے، 4 مختلف چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑی کی، وہذا البلد الامین، اور مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی جو امان والا شہر ہے۔ یہ 4 قسمیں کھا کر مولا فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ویسے تو میں نے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، ویسے تو میں نے 18,000 مخلوقات کو وجود عطا فرمایا ہے، لیکن جو شکل و صورت میں نے انسان کو دی ہے ویسی شکل و صورت میں نے کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی ہے۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں بنایا ہے، یعنی سب سے خوبصورت ترین، سب سے بہترین اگر ہماری کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان کی مخلوق ہے۔ یہ اللہ ہماری تعریف قرآن میں 4 قسمیں کھا کر بیان کرتا ہے۔ بغیر قسم کے بھی اللہ اگر کسی بات کو بیان کر دے تو پھر اس بات کو ماننا فرض ہو جاتا ہے، اور وہ بات مبنی بر حقیقت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود مولا تعالیٰ انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے 4 قسمیں اپنی شان کے مطابق یاد فرماتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہی کے اندر انسان کی پیدائش کے جو مرحلے ہیں ان تمام مرحلوں کو بیان کرتا ہے، اور بیان کرنے کے بعد آخر میں ارشاد فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑی برکت والا ہے وہ خدا، تمام پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا۔ انسان کو پیدا کر کے کیا بول رہا ہے کہ میں سب سے بہترین خالق ہوں، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہوں، میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہوں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ انسان کو دیکھ لو، انسان میرا سب سے بہترین شاہکار ہے، میرے کارخانہ قدرت میں بننے والی سب سے بہترین مخلوق ہے انسان۔ یہ ہے ہماری عظمت، ہمارا مقام کیا ہے۔ مولا ہماری تعریف قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شک ہم نے اولاد آدم کو کرامتوں سے مالا مال کیا، عزتوں سے مالا مال کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ہی انسان کو بر و بحر میں سوار کیا۔ خشکی اور تری ان دونوں علاقوں میں انسان جو رہتا ہے، آرام سے زندگی گزار رہا ہے، سکون سے چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، کما رہا ہے، آرام کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے۔ یہ جو انسان زمین پر اور سمندری علاقوں میں جو مزے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، ہمارے ٹہرانے کی وجہ سے، ہمارے سوار کرنے کی وجہ سے زندگی گزار رہا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انسان کو پاکیزہ چیزیں دی، پاکیزہ غذائیں دی کھانے کے لیے۔ ہم نے گندی چیزیں نہیں دی، ہم نے ناپاک چیزیں انسان کو کھانے کے لیے نہیں دی، ورنہ ہماری کئی مخلوقات ایسی ہیں جو مخلوق ہماری ہیں، اس کے باوجود وہ گندی چیزیں کھاتی ہیں۔ پاخانہ کھانے والی مخلوق ہیں، مردار کھانے والی مخلوق ہیں، خون پینے والی مخلوق ہیں، کئی ایسی مخلوق ہیں جو ناپاک چیزیں کھاتی ہیں، لیکن مولا فرما رہا ہے انسان کو ہم نے ایسا بہترین بنایا ہے کہ ہم نے اسے کھانے کے لیے ناپاک چیزیں نہیں دی، ہماری نظروں میں جو پاکیزہ چیزیں تھیں وہ پاکیزہ چیزیں ہم نے انسان کو دی۔ اور اخیر میں فرما رہا ہے اس آیت میں وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بنائی ہوئی بے شمار مخلوقات میں سے حضرت انسان کو، بنو آدم کو، اولاد آدم کو سب سے فضیلت والا مقام عطا کیا، سب سے اونچا مقام عطا کیا ہماری تمام مخلوقات میں۔ تو یہ پوری آیت کریمہ صرف ہم انسانوں کی تعریف میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب ایک طرف ہماری یہ شانیں ہیں، دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، لیکن ہماری اتنی شانیں ہونے کے باوجود بھی، ہمارا ایسا مقام ہونے کے باوجود بھی، جب ہم عبادت کے تعلق سے اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اکثر اوقات عبادت الہی سے غفلت میں گزرتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہی نہیں بلکہ اگر ہم پورے ہفتے کا جائزہ لیں تو پورے ہفتے میں ہم نے جو وقت اللہ کی عبادت میں گزارا
وہ وقت بڑا ہی قلیل ہوتا ہے، جو غفلت میں گزارا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی پوری زندگی کا اگر محاسبہ کرتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ عبادتوں کے اوقات یا تو ہماری زندگی میں ہیں ہی نہیں، یا ہیں بھی تو مختصر سے اوقات ہیں، اور غفلتوں نافرمانیوں کے جو اوقات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حالانکہ ہمارا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے خلیفے کی نسل سے ہر انسان کا تعلق ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر انسان کو اپنے مقام و مرتبے کے مطابق کام کرنا چاہیے، یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ تو ہمارا مرتبہ تو تمام مخلوقات میں افضل و اعلیٰ ہے، تو پھر ہمیں اس مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اکثر اوقات اللہ کی عبادت میں گزارنے چاہیے، اور خاص کر وہ عبادتیں جو فرائض کی صورت میں ہم پر لاگو کی گئی ہیں، واجبات کی صورت پر ہم پر لاگو کی گئی ہیں، جو عبادتیں سنن مؤکدہ کی صورت میں ہم پر لاگو کی گئی ہیں، ان عبادتوں کو تو ہمیں بالضرور ادا کرنا چاہیے، ان عبادتوں کی پابندی کرنی چاہیے۔